بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کی سلطنت میں ایرانیوں کی حکومت نے مسلمانوں پر جینا حرام کر رکھا تھا۔ نہ ان کی جان محفوظ تھی، نہ ان کی لڑکیوں کی عزت محفوظ تھی۔ کسی بھی مسلمان لڑکی کو اٹھا لے جانا وہ اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن ابلا ایک مقام تھا جہاں مسلمانوں نے اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر فارسیوں کی حکومت کے خلاف زمین دوز محاذ بنا لیا۔ وہ فارسیوں کی چوکیوں پر شب خون مارتے، تمام فوجیوں کو قتل کرتے اور چوکی میں موجود سارا سامان اور اسلحہ اٹھا کر غائب ہو جاتے۔ لیکن اب کچھ دنوں سے ابلا میں خاموشی سے ایک سرگرمی جاری تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں تیر اور کمانے بنا رہے تھے جو رات کے وقت خفیہ طریقے سے ان کے اڈے پر پہنچا دیے جاتے۔ اس گروہ کے قائد مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سرگرمیاں اس لیے جاری تھیں کہ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جا کر خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کر ساری صورتحال بتا آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق مثنیٰ بن حارثہ سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ جا کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھو، ہم ضرور کارروائی کریں گے۔ ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو بلایا۔ وہ اس وقت یمامہ میں تھے اور مسیلمہ کذاب کو ختم کرنے کے بعد وہاں بیٹھے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ پیغام ملتے ہی خالد بن ولید مدینہ پہنچے اور صلاح و مشورے کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق نے آپ کو حکم دیا کہ تم مثنیٰ بن حارثہ کی مدد کو جاؤ گے۔ خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہوئے اور فوراً واپس یمامہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید کے پاس نفری بہت تھوڑی تھی، جس کی تعداد صرف 2000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہدائیوں نے خالد بن ولید کی اجازت سے ایک یہ بھی کام کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھوڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے۔ مثلاً دوڑتے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سر پٹ دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیغ زنی کے کمالات۔ وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بیگار لیں گے، انہیں دیں گے کچھ بھی نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا کریں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شبدے بازیاں بھی دیکھی تھیں، اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی سنتے تھے۔ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شعبدے باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر اور حق کو باطل پر فتح دیتی ہے وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین کی کوششوں کا حاصل تھا۔ یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھی۔ افق سے گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے، کسی کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ۔ خالد بن ولید ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج تھی۔ مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی تھی؟ خالد بن ولید کو افسوس ہونے لگا کہ کس برے وقت انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ گرد کے جو بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری تھی جو ابھی ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام خالد بن ولید نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد بن ولید چپ ہو گئے کیونکہ انہیں دفوں اور ڈھولوں کی دھمک سنائی دینے لگی تھی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے، دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد بن ولید نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں،
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہیں۔ خالد بن ولید دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور دو گھوڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد بن ولید ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اتر آئے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مضر اور ربیہ قبائل کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ایک سردار نے کہا، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار بھی ہیں، گھوڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ دوسرے سردار نے کہا۔ خالد بن ولید نے فرط مسرت سے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مضر اور ربیہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولید کے بیٹے، ایک سردار نے کہا، ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے۔ مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد بن ولید نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت ایران عراق کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بد طینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد بن ولید نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو۔ اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے۔ اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ خالد بن ولید نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے، تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مذعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مثنہ بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد بن ولید اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے، صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مثنہ بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شب ہون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی، جو مدینہ کے ایک سالار علا بن حضرمی کے دوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شب خون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے حکام ملے تھے۔ یہ حکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد بن ولید کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد بن ولید کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا۔ خالد بن ولید کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر
हरमज के सामने जा खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम, एलची ने कहा। हरमज आतिश परस्त को खालिद बिन वलीद सालार मदीना का सलाम पहुंचे, जिनका एक पैगाम लाया हूं। हम उस सालार का सलाम कबूल नहीं करेंगे जिसके एलची में इतनी भी तमीज़ नहीं कि हमारे जाहो जलाल को पहचान सके। हरमज ने हकारत से कहा, क्या मदीना में जंगली और गंवार आबाद हैं? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम एक शाही दरबार में जा रहे हो? तुम्हें दरबार के आदाब नहीं सिखाए गए? मुसलमान सिर्फ अल्लाह के दरबार के आदाब से आगाह होता है। एलची ने जुर्रत से सर कुछ और ऊंचा करके कहा, उस इंसान को इस्लाम कोई हैसियत नहीं देता जो अल्लाह के बंदों पर अपने दरबार का रोब गांठता है। मैं तुम्हारा दरबारी नहीं, उस सालार का एलची हूँ जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है। हरमज के सामने वो तलवार कुंद हो जाएगी। हरमज ने फिरौनों के लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर तहुकमाना लहजे में बोला, लाओ, तुम्हारे अल्लाह की तलवार ने क्या पैगाम भेजा है। एलची ने पैगाम उसके हाथ में दे दिया, जो वो इस तरह पढ़ने लगा जैसे अजराह मजाक उसने एक कागज हाथ में ले लिया हो। पैगाम पढ़कर उसने उसे मुट्ठी में इस तरह चुड़मुड़ कर दिया जैसे ये एक रद्दी का टुकड़ा हो जिसे वो फेंक देगा। क्या कीड़े मकोड़े ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो एक चट्टान से टक्कर लेंगे? हरमज ने कहा, क्या मदीना वालों को किसी ने नहीं बताया कि हरकुल भी इस चट्टान से टकरा कर अपना सर फोड़ चुका है? क्या हम तुम्हें अपनी फौज की एक झलक दिखाएं ताकि तुम अपने सालार को और अपने बूढ़े खलीफा को बता सको कि इराक की सरहद की तरफ देखने की जुर्रत भी ना करें? मुझे सालार आला ने सिर्फ ये हुक्म दिया था कि यह पैगाम हरमज तक पहुंचा कर उसका जवाब लाऊं। एलची ने कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। तुम जैसे एलची के साथ हम ये सलूक करते हैं कि उसे कैद खाने में फेंक देते हैं। हरमज ने कहा, अगर हम रहम करें तो उसे कैद खाने की अजियत से बचाने के लिए जल्लाद के हवाले कर देते हैं। मेरी जान मेरे अल्लाह के हाथ में है। एलची ने पहले से ज्यादा जुर्रत से कहा, अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हें इल्म होता कि मेहमान के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन अल्लाह के मुनकिर और आग के पुजारी से इससे बेहतर सलूक की तवक्को नहीं की जा सकती। मुझे जल्लाद के हवाले कर दो, लेकिन ये सोच लो कि मुसलमान मेरे और मेरे मुहावजों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेंगे। हरमज बिदक कर सीधा हो बैठा, गुस्से से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। वैसी ही सुर्खी उसके चेहरे पर भी आ गई जैसे कि वो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के उस एलची को कच्चा चबा जाएगा। निकाल दो इसे हमारे दरबार से, हरमज ने गरज कर कहा। 4-5 दरबारी जिनके हाथों में बर्छियां थीं तेजी से आगे बढ़े। एलची के दोनों मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ली। पहले वो दोनों एलची के पीछे खड़े थे, अब वो एलची के पहलुओं में इस तरह खड़े हो गए कि उनकी पीठें एलची की तरफ थीं। हरमज, एलची ने बारोब आवाज में कहा, जंगजू मैदान जंग में लड़ा करते हैं, अपनी ताकत का घुमंड अपने दरबार में ना दिखा। मुझे अपने सालार के पैगाम का जवाब मिल गया है, तुझे हमारी कोई शर्त कबूल नहीं। क्या यही है तेरा जवाब? निकल जाओ इस दरबार से, हरमज ने गुस्से से कांपती हुई बुलंद आवाज से कहा। अपने सालार से कहना कि मेरी ताकत को मैदान जंग में आजमा दे। हरमज के बर्छी बरदार दरबारी उसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफिजों ने तलवारें न्यामों में डाल दी। एलची पीछे को मुड़ा और तेज कदम उठाता हुआ दरबार से निकल गया। दोनों मुहाफिज उसके पीछे पीछे जा रहे थे। हरमज ने मुट्ठी खोली जिसमें खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम चुड़मुड़ किया हुआ था। क्योंकि यह पैगाम बारीक खाल पर लिखा हुआ था, इसलिए यह मुट्ठी खोलते ही सीधा हो गया। हरमज ने यह पैगाम फारस के शहनशाह उर्द शेर की तरफ इस इत्तला के साथ भेज दिया कि वह मुसलमानों से मुकाबले के लिए फौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है और वह मुसलमानों को सरहद से दूर ही खत्म कर देगा। हरमज का इकबाल बुलंद हो, उसके एक दरबारी ने कहा। जिस दुश्मन को आप सरहद से दूर ही खत्म करना चाहते हैं वो पहले ही सरहद के अंदर मौजूद है। हरमज ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये वो अरबी मुसलमान हैं, उस दरबारी ने कहा, जो दजला और फिरात के उस इलाके में आबाद हैं जहाँ ये दोनों दरिया मिलते हैं। ये इलाका उबला तक चला जाता है। उन्होंने कभी की सुल्तनत ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। मदीना वालों ने हम पर हमला किया तो ये मुसलमान उनसे मिल जाएंगे। मैं एक अर्ज करने की जुर्रत करता हूँ, एक फौजी मुशीर ने कहा। कई दिनों से इत्तलाएं मिल रही हैं कि मुसलमान जो लड़ने के काबिल हैं यानी जवान हैं वो अपनी बस्तियों से गायब होते जा रहे हैं। वो यकीनन मुसन्ना बिन हारसा तक पहुँच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। क्या तुमने फरार का ये सिलसिला रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है? हरमज ने पूछा। फौजी दस्ते बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, फौजी मुशीर ने जवाब दिया। इसके बावजूद मुसलमान गायब हो रहे हैं, हरमज ने गुस्से और तंज से कहा। सरहदी चौकियों को अभी हुक्म भेजो
کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں، ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا، وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے پھر کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اسے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے؟ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر پھر ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سر پٹ دوڑتے آئے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ایرانی فوجی دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھیں اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سر پٹ دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی جو دور ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لیں اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرح بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کی راہ میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کچھ تو خون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بندو ایرانی فوج پر حملے کرنے کی جرات کبھی نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کے پیٹ میں تلوار گھونپی تو سب نے آپس میں صلاح و مشورے کے بغیر ہی گھوڑوں کے رخ اس طرف کر لیے۔ ایرانی فوج نے تو انہیں آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بر وقت مل گئی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے تھے۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی کیونکہ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد بن ولید کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔